بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الإنسان من نطفة. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا وسندنا وهادينا ومرشدنا ونبينا ورسولنا وأفضلنا ومتاعنا ومكرمنا ومهترمنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله. لا رسول بعده ولا رسالة بعده، لا نبي بعده ولا نبوة بعده. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إن الله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ليس الغناء عن كثرة العروض إنما الغناء غنى النفس، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا 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 كثيرا. अल्लाह से डरने वालों को ताकत से डराना मुश्किल है। अल्लाह से डरने वालों को ताकत से डराना मुश्किल है,
جب خوف خدا ہو دل میں تو یہ قیصر و کسریٰ کچھ بھی نہیں، اسلام اگر منظور نہیں، قرآن اگر دستور نہیں، تو افسوس ہے اس آزادی پر یہ ملک و لشکر کچھ بھی نہیں۔ ہر شخص سے کہہ دو پیش کرے اخلاص و مروت کی دولت، کردار سے قومیں بنتی ہیں افکار کے چکر کچھ بھی نہیں۔ عزت و احترام کے مستحق صدر محترم اکابر علماء کرام، محبتوں کے مستحق بزرگوں، نوجوانوں، پس پردہ ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، دین کی قیمتی اور اہم باتیں اکابر علماء کرام کی زبانی آپ کے روبرو آئیں۔ کائنات کا رب اپنی بارگاہ میں ان باتوں کو قبول فرما لے اور ہمارے لیے ان تمام باتوں کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے، مغفرت کا اور نجات کا ذریعہ بنا دے۔ چند باتیں آپ کے دیار میں عرض کروں گا اور اس کے بعد اپنی بات کو ختم کروں گا۔ آئیے پہلے تاجدار مدینہ امام الانبیاء کے دربار عالیہ میں درود کا نذرانہ پیش کیا جائے۔ 2-3 اشعار میں پڑھوں گا جن کے ساتھ میں درود ملا ہے۔ جب میں درود پڑھوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر درود پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نام ہے ان کا قریہ قریہ، ذکر ہے ان کا عالم عالم۔ نام ہے ان کا قریہ قریہ، ذکر ہے ان کا عالم عالم۔ یاد میں ان کی آنکھ ہے پورنم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ باغ جہاں کا حارث نامی، جس نے مٹائی رسم غلامی۔ باغ جہاں کا حارث نامی، جس نے مٹائی رسم غلامی۔ پھر سے سوارا گلشن آدم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، ان پر چھڑکی پیار کی شبنم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اگر مقصود نہ ہوتے، کون و مقام موجود نہ ہوتے، اور مسجود نہ ہوتے آدم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری خلق میں سندر سندر رب نے ان کو خوب بنایا۔ ساری خلق میں سندر سندر رب نے ان کو خوب بنایا۔ حسن دو عالم حسن مجسم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ شہر نبی میں ہم مر جائیں، ان کی غلامی ہم کر جائیں۔ میری سعادت ہم سب کی سعادت وہ ہے ہمدم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میرے رب نے خطاب فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ میرے رب نے فرمایا، میرے پیارے رسول، میں نے تجھے رسالت دی ہے، میں نے تجھے نبوت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکام، اپنا قرآن، اپنا دین تیرے سینے پر نازل کیا۔ یا ایھا
الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، رب نے جو کچھ بھی تم پر نازل کیا ہے وہ لوگوں تک پہنچائیے، لوگوں کے دلوں تک پہنچائیے، لوگوں کے گھر گھر پہنچائیے۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا، اگر تم نے اللہ کے پیغام کو، اللہ کے قرآن کو، اللہ کے دین کو لوگوں تک نہیں پہنچایا، فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے اپنی رسالت کے فرائض کو انجام نہیں دیا۔ جو اللہ نے آپ کو رسول بنایا، امام الانبیاء بنایا، تاجدار مدینہ بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رسالت کے فرائض آپ کے ذمے ڈالے، اگر رب کا پیغام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن اور اللہ کا دین آپ نے لوگوں تک نہیں پہنچایا، فما بلغت رسالتہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فریضہ تمہیں دیا، اللہ نے جو تاج تمہیں دیا، اللہ نے جو شرافت تمہیں دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام آپ کو دیا، فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے اپنی رسالت کے فرائض کو انجام نہیں دیا۔ واللہ یعصمک من الناس، لوگوں کی پرواہ نہ کرنا، لوگوں سے بچانا یہ اللہ کا کام ہوگا، آپ کی حفاظت کرنا یہ رب کریم کا کام ہوگا۔ میرے رب نے اپنی اس آیت میں دو باتیں بیان فرمائی۔ پہلی بات کا حکم دیا، اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچاؤ۔ تاجدار مدینہ اٹھ کھڑے ہوئے اور رات کی تنہائی میں اور دن کے اجالے میں تاجدار مدینہ نے کوئی کسر نہ چھوڑی، یہاں تک کہ ایک دن کا واقعہ میرے تمہارے سچے آقا امام الانبیاء ابو جہل کے گھر پہنچے۔ رات کی تنہائی ہے، طوفانی بارش ہے، بارش بڑی تیز ہے اور طوفان بڑا تیز آیا ہوا ہے۔ اس رات کی تاریکی میں تاجدار مدینہ نے ابو جہل کے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ ابو جہل نے سوچا شاید کوئی مسافر ہوگا، راستہ بھٹک گیا ہوگا، بارش سے طوفان سے بچنے کے لیے میرے گھر کی جانب اس لیے آیا کہ میں اسے پناہ دے سکوں۔ اس نے چراغ کو روشن کیا اور اپنے دروازے کو کھولا۔ کھولتے ہی دیکھتا کیا ہے کہ محمد بن عبداللہ تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ کھڑے ہیں۔ اس کا دل تھم نہ سکا اور وہ جلدی سے کہنے لگا، محمد، طوفانی عالم میں، بارش کے عالم میں آپ میرے گھر پر کیا کوئی پریشانی ہے، کیا کوئی دقت ہے؟ آپ کا جانی دشمن ہے۔ لیکن تاجدار مدینہ کو طوفانی عالم میں دیکھ کر گھبرا گیا اور کہنے لگا، محمد بن عبداللہ، پریشانی کیا ہے، بات کیا ہے، اس طوفانی بارش میں کیوں نکل کر آئے؟ تاجدار مدینہ نے فرمایا، ابو جہل تجھے بتانے آیا ہوں، کلمہ پڑھ لے کامیاب ہو جائے۔ ایک بات بتانا، طوفان میں گھر بھی رہا جا سکتا تھا۔ تاجدار مدینہ طوفان میں نکل کر گئے۔ ہم سے بارش میں نماز کے لیے قدم بڑھا کر مسجد میں نہیں آیا جاتا۔ میرے پیاروں، ہاں تیز بارش ہونے لگے، ہم لوگ اللہ کے دربار میں نہیں آتے، یہی تیز دھوپ پڑنے لگے۔ اللہ کے قرآن کو، اللہ کی باتوں کو سننے کے لیے انسان اپنے دل سے آمادہ نہیں ہوگا۔ تاجدار مدینہ اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں، اللہ کے دین کو پہنچانے میں کس قدر آگے بڑھے کہ نہ طوفان دیکھا، نہ رات کی تنہائی دیکھی، نہ بارش دیکھی، اور تاجدار مدینہ نکل پڑے اور کس کے گھر پہنچے؟ ابو جہل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، واللہ یعصمک من الناس، لوگوں کی پرواہ نہ کرنا، لوگوں کی پرواہ نہ کرنا ذمہ داری ہماری ہے، حفاظت ہم کریں گے۔ اور میرے رب نے حفاظت کر کے دکھائی۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کو کھانے میں زہر دیا گیا، میرے رب نے بچایا۔ آپ کو یاد ہوا تاجدار مدینہ کو مارنے کے لیے مسجد زرار بنائی گئی، میرے رب نے حفاظت فرمائی۔ ابو جہل نے کنواں کھودا تاکہ تاجدار مدینہ کو گرا کر ہلاک کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچایا۔ میرے نبی پر جادو کیا گیا تاکہ امام الانبیاء کو دنیا سے مٹایا جا سکے، لیکن قربان جاؤں میرے پیاروں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ اور آپ کو یاد ہوگا 100 سے زائد ننگی تلواریں ہجرت کی رات میں میرے نبی کا مکان کا محاصرہ کیا اور چاروں طرف سے میرے نبی کے مکان کو گھیرا تاکہ امام الانبیاء کو قتل کیا جائے، آپ کو نیست و نابود کیا جائے۔ لیکن واللہ یعصمک من الناس، میرے رب نے فرمایا، ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ 100 سے زائد ننگی تلواریں تاجدار مدینہ کے مکان کا محاصرہ کرتی ہیں۔ میرے پیاروں، اللہ نے جبریل کو اتارا اور جبریل تاجدار مدینہ کے دربار عالیہ میں آیا اور آ کر کہنے لگا، آقا، اللہ نے سلام کہا ہے اور آپ کو اطلاع دی ہے، 100 سے زائد ننگی تلواریں آپ کے مکان کے چاروں اور آپ کو قتل کرنے
پر آمادہ تو تاجدار مدینہ نے فرمایا جبریل میرے لیے حکم کیا ہے، میرے رب کا پیغام کیا ہے، میرے رب کا اشارہ کیا ہے؟ تو میرے نبی سے حضرت جبریل نے فرمایا یا نبی اللہ، اللہ کا حکم یہ ہے کہ مٹی اٹھاؤ اور ان کافروں کی جانب پھینکو اور انہی کے درمیان سے نکل کر چلے جاؤ۔ تو میرے نبی نے فرمایا جبریل یہ تو بتا کافر دائیں بھی ہیں، کافر بائیں بھی ہیں، آگے اور پیچھے بھی ہیں، مجھے یہ بتا میں مٹی کس جانب پھینکوں؟ تاجدار مدینہ سے جبریل کہنے لگا یا نبی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے کافروں کو اندھا بنانا، آپ کا کام ہے مٹی کا پھینکنا، آپ جہاں چاہیں مٹی کو اٹھا کر پھینکیں اور ان کے درمیان سے نکل کر چلے جائیں۔ تاجدار مدینہ نے مٹی اٹھائی، کافروں کی جانب پھینکی، درمیان سے نکلتے چلے گئے۔ رب نے کافروں کو اندھا بنایا اور میرے رب نے قرآن کریم میں آیت وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ آیت کریمہ تاجدار مدینہ پڑھتے چلے گئے اور انہی کے درمیان سے نکلتے چلے گئے۔ میرے رب نے پوری دنیا والوں کو دکھایا کہ دیکھو جب اللہ کے حکم پر عمل کرو گے اللہ تلواروں کے بیچ سے یوں نکال کر سو سے زائد ننگی تلواریں۔ آج مسلمان کہتا ہے مولانا حالات بڑے خراب ہیں، اس وقت ماحول بڑا خراب ہے، کیا تاجدار مدینہ سے زیادہ بگڑے ہوئے حالات کبھی میرے اور آپ کے اوپر آئے؟ آج میری اور آپ کی زبانوں پر شکوہ ہے، طاقتیں غلط لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی، آج میری اور آپ کی زبانوں پر شکایت ہے، سیاست غیر لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی، ظالموں کے ہاتھ میں آ گئی۔ میں ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گا، اعمالکم اموالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے حکمران ہوں گے۔ میرے پیاروں ایک بات تو بتاؤ، تاجدار مدینہ کو مارنے کے لیے، آپ کو قتل کرنے کے لیے 100 سے زائد ننگی تلواریں آپ کے چاروں اور ہیں، کیا نبی کا بال باقا کر سکی؟ کیا امام الانبیاء کو اذیت پہنچا سکی؟ نہیں نہیں نہیں۔ مسجد زرار اس لیے بنائی کہ پتھر نیچے گرا دیں، تاجدار مدینہ کو ہلاک کر دیں، کیا میرے نبی کا بال باقا ہوا؟ ہرگز نہیں۔ میرے نبی پر جادو کیا گیا آپ کو مارنے کے لیے، کیا میرے نبی کا بال باقا ہوا؟ ہرگز نہیں۔ میرا اللہ پیغام دینا چاہتا ہے دنیا کے مسلمانوں اللہ کے دین کو لے کر کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ کے دین کی نصرت کرو، لوگوں کی پرواہ نہ کرو، ان سے بچانا اللہ کا کام ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کی مدد کرو، اس کے دین کی اعانت کرو، اس کے دین کی نصرت کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدم کو ایسا جمائے گا دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت تمہارے قریب بھی نہیں آ سکتی۔ لیکن شکوہ اپنوں سے کیا کرنا میرے پیاروں، آج ہم میں جھوٹ بھرا ہے، آج ہم میں دغا بھری ہے۔ زوال شدہ قوموں کا یہ اصول ہے کہ وہ یہ اپنا الزام دوسروں کے سر ڈالتی ہے، فلاں نے ایسا کر دیا اس لیے ہم یوں ہو گئے، آج غیروں نے یہ کیا اس لیے ہم یوں ہو گئے۔ نہیں نہیں، اپنے زندگی کی کمیاں دیکھو، اپنی برائیاں دیکھو۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کی زندگی اٹھاؤ اور اسلامی تاریخ اٹھاؤ، تین باتیں اگر کسی قوم میں پیدا ہو جائیں اسے کوئی بچانے والا نہیں، وہ قوم خود ہلاک ہو جاتی ہے۔ اسے مارنے کے لیے ٹائم بم کی ضرورت نہیں، اسے مارنے کے لیے اسلحے کی ضرورت نہیں، اسے مارنے کے لیے سازش کی ضرورت نہیں، وہ قوم خود مر جاتی ہے جس قوم میں تین برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ میرے پیاروں، ان میں سے پہلی چیز ہے جھوٹ۔ جس قوم میں جھوٹ پھیل گیا اسے کوئی نہیں پتا۔ اور ہم سے بڑا جھوٹا کون؟ بات بات پر جھوٹ بولنا آج ہماری عادت بن گئی، بات بات پر جھوٹ بول کر لوگوں کو ایذا دینا آج ہمارا شیوا بن گیا۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا اگر میرا امتی ہے، اگر میرا ماننے والا ہے، اگر میرا غلام ہے، اگر مسلمان ہے سچا اور نبی پر ایمان رکھتا ہے تو وہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، نہیں بولے گا۔ یہ جھوٹ انسان کو ہلاک کرتا ہے، سچائی انسان کو نجات
نجات دیتی ہے۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء چلتے چلے گئے، میرے نبی کو ایک آواز آئی، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میرے نبی نے آواز کو سنا، پیچھے مڑ کر دیکھا، تاجدار مدینہ کو کوئی نظر نہ آیا۔ میرے نبی آگے چلے، دوبارہ پھر آواز آئی، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میرے نبی نے مڑ کر دیکھا، پیچھے کوئی انسان نظر نہ آیا۔ تاجدار مدینہ آگے چلے، دوبارہ سلام آیا، السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ جب میرے نبی نے مڑ کر دیکھا، دیکھتے کیا ہے؟ ایک ہرنی کا بچہ ہے۔ تاجدار مدینہ نے دیکھا، اس نے نبی سے کلام کیا۔ میرے نبی نے فرمایا کیا بات ہے؟ وہ کہنے ایک ہرنی ہے۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا بات کیا ہے؟ تو وہ ہرنی کہنے لگی، یا رسول اللہ، آپ کا ایک غلام، آپ کا ایک صحابی مجھے پکڑ کر لے آیا اور میرے بچے فلاں گھاٹی کے اندر، فلاں پہاڑ کے اندر بھوکے ہیں، اگر آپ کی اجازت مل جائے تو میں جا کر اپنے بچوں کو دودھ پلا آؤں۔ یا نبی اللہ، اتنی اجازت دلا دو، میں اللہ کی تقدیر پر جو میرے رب نے میرے لیے مقدر فرمائی میں اس پر راضی ہوں، لیکن میرا دل کٹتا ہے میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر چلی آؤں۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا تیرا کیا بھروسہ کہ تو واپس آ جائے گی؟ تو اونٹنی ہرنی کہنے لگی، آقا اگر میں واپس نہ آؤں تو اللہ مجھے جہنم میں ڈالے جیسے انسانوں کو ڈالے۔ لینے گئے تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ سے فرمایا، آقا جیسے انسانوں کو جہنم میں ڈالے گا اللہ مجھے بھی ڈالے۔ نبی نے رسی کو کھولا اور کھولنے کے بعد اسے روانہ کیا، ہرنی بھاگتی ہوئی چلی گئی، پہاڑوں میں پہنچی۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء وہیں انتظار میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس ہرنی نے دودھ پلایا اور بچوں کو دودھ پلا کر واپس چلی آئی۔ تاجدار مدینہ نے اس کی رسی کو باندھا۔ وہ صحابی رسول جو پکڑ کر لائے تھے انہوں نے اپنے نبی کو اپنے گھر میں دیکھا تو ان کے تو بھاگ کھل گئے، ان کے چہرے پر خوشی ظاہر ہوئی۔ فرمایا آقا آپ میرے غریب خانے پر، یا نبی اللہ آپ میرے گھر پر، تاجدار مدینہ آپ کا آنا میرے لیے بڑی خوشی کی بات، فرمائیے میں کیا خدمت کروں؟ یہ غلام آپ کے کس کام آ سکتا ہے؟ یا نبی اللہ آپ فرمائیے میں کیا ذمہ داری پورا کروں؟ تاجدار مدینہ نے فرمایا ایک کام کر، یہ ہرنی مجھے ہدیے میں دے دے۔ وہ صحابی کہنے لگا آقا یہ ہرنی کیا، دنیا کی ہر چیز جو میرے پاس موجود ہے وہ آپ کے لیے ہے، اگر آپ چاہیں تو جو چیز پسند فرما لیں، جو آپ قبول کریں گے وہ آپ کے لیے ہے۔ یا نبی اللہ آپ کا ماننا ہے کہ میں یہ ہرنی آپ کو دے دوں تو آپ کی مرضی، یا رسول اللہ آپ کے لیے ہدیہ آپ قبول فرمائیں۔ تاجدار مدینہ نے ہرنی کی رسی کو کھولا، فرمایا کہ جا اپنے بچوں میں چلی جا۔ اس سے وہ وہاں سے اٹھی اور اس نے سر کو جھکایا، میرے نبی کو سلام کیا اور اس کے بعد آگے بڑھی، پھر مڑ کر دیکھا، پھر میرے نبی کو سلام کیا، پھر اور آگے بڑھی، پھر نبی کو سلام کیا اور وادی میں پہاڑوں میں چلی گئی۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا سچائی نجات دیتی ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ ہرنی نے سچ بولا، اللہ نے نجات دی نہیں دیا۔ جس قوم میں جھوٹ پھیلے گا وہ قوم کبھی دنیا میں عزت نہیں پا سکتی، وہ قوم خود ہلاک ہو جاتی ہے جس قوم میں جھوٹ پھیل جاتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے میرے پیارو ظلم۔ جس قوم میں ظلم پھیلا وہ قوم کبھی نہیں پنپتی، وہ مٹ جاتی ہے، اس کے نام و نشان مٹ جاتے ہیں۔ اعمال اپنی جگہ، قرآن اپنی جگہ، تہجد اپنی جگہ، لیکن اگر ظالم ہے نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، اگر ظالم ہے معاشرے میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، اللہ دنیا میں بھی برباد کرے گا، اللہ آخرت میں برباد کرے گا۔ میں زیادہ کچھ نہیں، لیکن ہاں یہ بتا کر جاؤں گا، حضرت عمر بن عبدالعزیز جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو
انہوں نے اپنے غلام کو بلایا اور یہ فرمایا دیکھ ایک کام کرنا، جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے چہرے کو دیکھنا، کالا تو نہیں پڑا، میرے چہرے کو دیکھنا، وہ بیت اللہ سے تو نہیں ہٹا۔ آئے ہائے میرے پیارو، غلام کہنے لگا آپ اتنے انصاف پرست ہیں، آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کر ہوگا؟ وہ کہنے لگے نہیں نہیں، میں نے اپنے چچا کو دیکھا جب ان کا انتقال ہوا اور ان کے جنازے کو لایا گیا اور قبر میں اتارا گیا، آئے ہائے تو ان کا چہرہ کالا پڑ گیا اور قبلے سے لاکھوں جنازے آپ نے بھی دفنائے ہوں گے، ہزاروں میں شریک ہوئے ہوں گے، بڑے بڑے شرابی کے جنازے آپ نے دیکھے ہوں گے، لیکن کسی کا چہرہ قبلے سے ہٹتے دیکھا؟ اور جانتے ہو میرے پیارو آپ کا چچا کیا تھا؟ 10 پارے تہجد میں قرآن کے پڑھتا تھا، 10 پارے۔ ان کے چچا زاد بھائی کا انتقال ہوا، میرے پیارو انتقال کے وقت جب اس کی نعش کو لایا گیا، قبر کے قریب کیا گیا تو اس کی نعش ہلنے لگی، تو اس کے بچے کہنے لگے نہیں نہیں ہمارا باپ زندہ ہے۔ عمر نے فرمایا نہیں نہیں، بل عجل اللہ بالعقوبہ، اللہ کا عذاب جلدی شروع ہو گیا، اسے چھپاؤ اسے چھپاؤ۔ اسے اتارا، چہرہ قبلے سے ہٹا، کالا پڑ گیا۔ میرے پیارو یہ وہ لوگ ہیں تاریخ کے جو روزانہ تہجد میں 10 قرآن کے پارے پڑھتے تھے۔ میرے پیارو فرائض کہاں سے چھوٹیں گے، نوافل کہاں سے چھوٹیں گی؟ جو رات میں تہجد میں 10 پارے پڑھنے والا ہو، کیا فجر چھوڑے گا، کیا ظہر چھوڑے گا، کیا عصر چھوڑے گا؟ لیکن تب بھی ان کے چہرے بدلے، میرے پیارو تب بھی ان کے چہرے کالے پڑے۔ علماء نے لکھا ہے اس لیے کہ قرآن پڑھنے والے تو تھے لیکن ظلم بڑا تھا، اللہ نے ظلم کی بدولت چہرہ کالا کر دیا اور قبلے سے ہٹا دیا۔ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو ان پر غربت بڑی آئی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ عید کے موقع پر ان کی بچوں کو کپڑے نہیں ملے تو بی بی فاطمہ نے بلایا، اندر بلایا، ایسی عورت شاید دنیا میں کوئی آئی ہو جو 7 نسبتوں سے ملکہ تھی، اس کا باپ بھی بادشاہ، اس کے بھائی بھی بادشاہ، اس کا شوہر بھی بادشاہ اور اس کے بیٹے بھی بادشاہ۔ میرے پیاروں ایسی عورت نسبت کے اعتبار سے بادشاہی لائن سے شاید کوئی آئی ہو، تو فاطمہ کے گھر میں بچوں کے لیے کپڑے نہیں، اپنے شوہر کو بلایا اور یہ فرمایا ایک کام کرو، میری ایک تمنا ہے، ایک تجویز ہے کہ بچوں کو کپڑے عید پر بن جاتے۔ عمر نے فرمایا میں کہاں سے بناؤں، میرے پاس پیسہ کوئی نہیں۔ تو فاطمہ کہنے لگی میری ایک تجویز ہے، آپ اپنے خازن کو بلاؤ، خزانچی کو بلاؤ، اس سے کہو 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دے اور مہینے کا چولہا میں اون بن کر چلا لوں گی۔ حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ کہتی ہو تو میں خازن کو بلاتا ہوں۔ خزانچی کو بلایا، حضرت عمر نے فرمایا مجھے بچوں کو عید پر کپڑے دینے ہیں، 1 مہینے کی تنخواہ پیشگی دے دو، ایڈوانس دے دو۔ تو وہ کہنے لگا عمر ایک کام کرو، ایک کاغذ لے آؤ، ایک قلم لے آؤ، مجھے کچھ لے کر دے دو۔ حضرت عمر نے فرمایا کیا تجھے میرے اوپر بھروسہ نہیں؟ فرمایا بات یہ نہیں ہے، مجھے لکھ کر دے دو، 1 مہینے تک تم زندہ رہو گے، 1 مہینے کی زندگی کی ضمانت دے دو، 1 مہینے کی تنخواہ میں آپ کو پیشگی دے دوں گا۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ ضمانت تو میں نہیں لے سکتا اور نہ دے سکتا۔ تو وہ خازن کہنے لگا آپ بادشاہ ضرور ہو تو میں تنخواہ آپ کو نہیں دے سکتا۔ حضرت عمر اپنے گھر میں داخل ہوئے، اپنی بیوی فاطمہ کو بلایا اور یہ فرمایا میری پیاری بیوی میرے بچوں سے کہنا میں عید پر انہیں کپڑے نہیں دے سکتا۔ عید کا دن آیا، بڑے بڑے بادشاہ ملنے آئے، وزراء ملنے آئے، سرمایہ دار ملنے آئے، وزراء ملنے کے لیے آئے۔ جب حضرت عمر کے بیٹے آپ سے ملنے کے لیے آئے تو وہی پرانے کپڑے، وہی پھٹے ہوئے کپڑے۔ حضرت عمر نے فرمایا میرے بچوں آج تو تمہیں شکوہ ہوگا، آج تو تمہیں گلہ ہوگا اپنے باپ سے کہ عید پر بھی تمہیں کپڑے میسر نہ ہوئے۔ تو حضرت عمر کے بیٹے سلیمان نے فرمایا نہیں ابا، آج ہمارا سر فخر سے اونچا ہے کہ ہمارے باپ نے کوئی خیانت نہیں کی۔ یہ گھر پہنچے عید پر تو بچیوں نے چہرہ چھپایا،
فرمایا کیا بات ہے، یہ مجھ سے پردہ کیوں کرتی ہیں، اپنا چہرہ کیوں چھپاتی ہیں؟ تو بی بی فاطمہ نے فرمایا تم نہیں جانتے، کچی پیاز سے روٹی کھائی ہے، سالن کوئی نہیں تھا، اس لیے منہ چھپایا ہے کہ پیاز کی بو آپ کو آئے گی، پیاز کی بدبو آپ کو آئے گی، اس لیے اپنے منہ پر کپڑا لگایا ہے۔ عید کے دن جس کے گھر میں کچھ نہ بنا ہو، کیا زندگی! جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا، آئے ہائے میرے پیاروں، اپنے غلام سے کہا ذرا دیکھنا میرے ساتھ کیا بنے گا، کیا معاملہ ہوگا۔ میرے پیاروں، عمر بن عبدالعزیز آخر وقت آیا، دنیا سے رخصت ہو گئے، اور جب ان کے نعش کو لایا گیا، ان کی میت کو لایا گیا، ان کے جنازے کو لایا گیا، قبر میں اتارا گیا، آسمان سے ایک رقعہ اڑتا ہوا آیا، ان کے سینے پر رکھا گیا، اسے کھول کر دیکھا گیا، اس میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم براۃ من النار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بری کر دیا حضرت عمر کو آگ سے، جہنم کی آگ سے۔ میرے پیاروں، یہ پروانہ آسمان سے ٹپکا، یہ پروانہ آسمان سے آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے گرایا، کیا کہ دنیا کے اندر یہ اعلان، یہ تمغہ لے کر جاتے ہیں عمر، دنیا کے اندر اللہ اعلان کر رہا ہے کہ جہنم سے بری۔ غلام کہتا ہے جب میں نے قبر میں اتارا، چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے چودھویں کا چاند ہو، جب میں نے قبر میں اتارا چودھویں کے چاند کی طرح چہرہ، اور چہرہ اپنی جگہ تھا۔ میرے پیاروں، دنیا تو نہیں بنائی، انصاف کر کے گئے، ظلم نہ کیا، اللہ نے جنت کا پروانہ دنیا میں دیا، اور جنہوں نے تلاوت بھی کی، جنہوں نے قرآن بھی پڑھا لیکن ظالم تھے، اللہ نے دنیا ہی میں ان کے چہرے بدل ڈالے۔ کیا آج ہم لوگ ظلم نہیں کرتے؟ کیا ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ ظلم نہیں کر رہے؟ کتنا ظلم ہے گھروں کے اندر، باہر کا ظلم تو چھوڑ دو، کسی نے زمین دبا لی، کسی نے مال مارا، یہ ظلم تو وہ ہے جو سارے میں شہرت کر جاتے ہیں، بھلا آدمی بے ایمان ہے، اس نے زمین ماری ہے، لیکن ایک گھر کے اندر کتنا بڑا ظلم ہے جو ایک باپ اپنی اولاد پہ کرتا ہے، اسے دینی تعلیم سے محروم کر کے۔ ایک باپ جب اپنی اولاد پر کرتا ہے، اسے بے عزت کر کے۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ، اپنی اولاد کو ادب دو، لیکن ان کی بے عزتی نہ کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کا اکرام کرو۔ اگر ان کی بے عزتی کرو گے، یاد رکھنا کل آئے گا ایک دن ایسا، یہ اولاد تمہارے مقابل میں کھڑی ہوگی اور تمہاری بے عزتی کرنے والی بنے گی۔ ارے اس سے بڑا ظلم اور گھروں کے اندر یہ ہوتا ہے، ایک بہو گھر کی دوسری کسی کے یہاں سے آئی، اب اس کے ساتھ کیا ظلم ہے یہ کون نہیں جانتا۔ کبھی ساس ناراض ہے، کبھی نندے ناراض ہے، کبھی دیور ناراض ہے، آج اس کے کپڑے نہیں دھلے، آج اس کے لیے چائے نہیں بنائی۔ میرے پیاروں، ایک بات تو بتاؤ، یہ بیوی بڑے بھائی کی ہے یا پورے خاندان کی ہے؟ ارے ماں باپ کی خدمت کرنا، اپنے بھائیوں کا اکرام عزت ان کا کام آنا، یہ تیرا کام ہے۔ اگر یہ کر جائے تو یہ اس کی شرافت ہے، یہ اس کا اکرام ہے۔ لیکن میرے پیاروں، آج اس بہو پر کتنا ظلم کیا جاتا ہے۔ یہ ظلم وہ ہے جو چار آدمیوں میں ڈسکس نہیں ہوتا، یہ ظلم وہ ہے جس کا چرچا گاؤں میں نہیں ہوتا، یہ وہ ظلم ہے جو عدالتوں میں نہیں جاتا، یہ وہ ظلم ہے جو کچہریوں میں نہیں جاتا، اور اتنا بڑا ظلم ہے کہ بچیاں پس کر رہ جاتی ہیں، ان کے ارمان مر جاتے ہیں، ان کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور اس ظلم سے ہمارا معاشرہ پاک نہیں ہوتا۔ میرے پیاروں، اس ظلم سے بچو، اس ظلم سے بچو۔ ہائے نکل گئی تو پتہ نہیں کیا ہوگا، اللہ کے عرش سے ٹکرائے گی اور کہیں کے نہ رہو گے۔ اس لیے اپنے گھروں میں اگر یہ ظلم ہوتا ہے، اس ظلم سے باز آ جاؤ، باز آ جاؤ۔ ایک عورت آئی ہے، ایک لڑکی تمہارے گھر میں آئی ہے، اب اس کے لیے ناراضگی نندوں سے کہاں بنتی ہے، یا اس کے حکموں کو ماننا، نند کا حکم ماننا اس عورت پر کہاں سے لازم ہے؟ لیکن یہ ظلم ہمارے یہاں چلتا چلا آیا۔ یہ جو جوائنٹ فیملی کا سسٹم میرے اور آپ کے گھر کے اندر ہے، بڑا اچھا ہے اگر جاننے والے ہوں، اور اگر نہیں جاننے والے تو اس سے برا سسٹم کوئی نہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔
تاجدار مدینہ نے فرمایا ظلم نہیں کرنا، ظلم نہیں کرنا۔ ارے جس قوم میں ظلم پھیل جائے اسے مٹانے کے لیے سازش کی ضرورت نہیں، اسلحے کی ضرورت نہیں، یہ قوم خود مٹ جاتی ہے۔ ایک ریڑھی والا بھی ظالم، جہاں نگاہیں بچی اس نے امرود غلط ڈال دیے، جہاں نگاہیں بچی انگور کھٹے ڈال دیے، کیا یہ ظالم نہیں ہے؟ ایک ڈاکٹر بھی ظالم بن گیا، بڑا اچھا پیشہ رب نے دیا، بڑا اچھا تحفہ رب نے دیا، خدمت کا موقع دیا، لیکن مس گائیڈ کرنا، غلط تجاویز پیش کرنا اور غلط طریقے سے ان کے چیک اپ کرانا، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ ایک وکیل بھی ظالم بن گیا، غلط فیصلے کے مطابق اپنے کیس کو لے لینا اپنی جیب کے لیے، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ ایک وکیل بکا، ایک جج بکا، ایک ڈاکٹر بکا، ایک ریڑھی والا بھی ظالم بنا، اوپر سے لے کر نیچے تک ہم میں کا ہر ایک آدمی تو ظالم بن گیا۔ مجھے یہ بتاؤ اب اس ظلم بھرے معاشرے سے اللہ کی نظر رحمت کیوں نہیں اٹھے گی؟ اس ظلم بھرے معاشرے پر اللہ کا پیار کیسے آئے گا؟ اعمالکم امالکم، اعمال بگڑتے چلے گئے، اللہ نے ظالم بادشاہ لا کر مسلط۔ تو میرے پیاروں ظلم نہ کرو، کسی پر ظلم نہ کرو، اپنی بیوی پر ظلم نہ کرو۔ کتنا ظلم کیا جاتا ہے، ایک بیوی کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ تاجدار مدینہ نے کیا رتبہ دیا، کیا مقام دیا، کیا عزت دی؟ میرے نبی نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو، اپنے بھائی کے لیے نہیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے نہیں، باہر پردھان جی کے لیے نہیں، باہر مالدار والے کے لیے نہیں، نہیں، جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو وہ سب سے بہتر۔ اور تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا ایک شوہر گھر میں داخل ہوا اور اس نے اپنی بیوی کو مسکرا کر دیکھا اور بیوی نے اپنے شوہر کو مسکرا کر دیکھا، تاجدار مدینہ نے فرمایا یہ دونوں زمین پر مسکرائیں، آسمان پر انہیں دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے۔ میرے پیاروں اندازہ لگانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا درجہ اس رشتے کا بنایا، اور رب نے قرآن کریم میں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ نے کسی رشتے کے لیے یہ آیت نہیں اتاری، ماں باپ کی عظمت کو بتایا، ان کے مقام کو بتایا، لیکن میاں بیوی کے رشتے کے لیے میرے رب نے فرمایا میری نشانیوں میں سے، اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی میرے رب نے بیان فرمائی، میاں بیوی کے محبت اور ان کے دل کی مودت اور آپس کا سکون۔ میرے رب نے فرمایا یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی کہ اللہ نے اس رشتے میں پیار رکھا، اللہ نے سکون رکھا، اللہ نے محبت رکھی، ایسا رشتہ میرے رب نے دوسرا نہ بنایا۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا میں نے جتنی محبت اس رشتے میں پائی کسی اور میں نہ پائی۔ ماں باپ کا رشتہ اہمیت والا اور بنیادی رشتہ اللہ نے بنایا شوہر اور بیوی کا۔ ہم تو چودھری صاحب ہیں، ہم کیسے اپنی بیوی سے خوش ہو کر بات کریں، ہم کیوں مسکرا کر بات کریں؟ یہ تو ہمارے لیے ضلالت ہوگی۔ کیا تاجدار مدینہ سے بڑھ کر تم ہو؟ کیا امام الانبیاء سے بڑھ کر تمہارا مقام؟ کیا تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر تمہاری پہچان؟ ارے اللہ کے بندو تاجدار مدینہ گھر میں آئے، بیوی کو مسکرا کر دیکھے۔ حضرت عائشہ سے فرمایا اے عائشہ کیا تم کھیل دیکھو گی؟ حبشی غلام کھیل دکھانے آئے ہوئے ہیں۔ تاجدار مدینہ سے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں مسکرا گئی، مطلب یہ تھا کہ ہاں دیکھوں گی۔ تاجدار مدینہ نے دروازے پر یوں ہاتھ رکھا اور یہاں سے حضرت عائشہ نے کھیل دیکھا، دیکھتی رہی۔ عائشہ کی تمنا یہ تھی کہ نبی خود ہٹ کر چلے جائیں، لیکن نبی نہ ہٹے۔ جب میں ہٹی تو تاجدار مدینہ نے اپنا ہاتھ ہٹا۔ تو ظلم نہ کرو، ظلم کرنے والا معاشرہ کبھی پنپا نہیں کرتا۔ اور تیسری چیز ہے دھوکہ، کسی کو دھوکہ نہ دیا کرو، کسی کے ساتھ دھوکہ دھڑی نہ کرو۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا اگر میرا امتی ہے دو کام کبھی نہیں کرے گا، ایک جھوٹ نہیں بولے گا اور دوسرے کسی کو دھوکہ نہیں دے گا۔ اچھا آج ہوتا کیا ہے، اگر کوئی بلڈنگ بکنے لگے تو
تو دلال لگائے جاتے ہیں کہ جاؤ ذرا جاؤ اس کی قیمت لگاؤ، یہ 1 لاکھ کی نہیں 40,000 کی ہے، کبھی دوسرے کو بھیجے گا، یہ 50 سے اوپر کا مال نہیں ہے۔ کیا یہ دھوکہ نہیں ہے میرے پیاروں؟ وہ ضرورت میں بیچتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ لاکھ کا مال ہے، ضرورت مند ہے، میرا بھائی ہے، چل 1,05,000 لے، تیری ضرورت بھی پوری ہو، اللہ مجھے اس میں سے نفع دے گا۔ میرے پیاروں، تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ نے فرمایا، اگر میرا امتی ہے دھوکہ نہیں۔ تو دھوکہ کسی کو نہ دو۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا، من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ تو میرے پیاروں، کسی پر ظلم نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، کسی کو دھوکہ نہ دو۔ حضرت عبید اللہ ہے، ان کی ایک دکان ہے کپڑے کی، ایک خالص ریشم ایک نخالص ریشم، خالص ریشم کا تھان 400 روپے کا اور نخالص ریشم 200 روپے کا۔ ایک گراہک ان کی دکان پہ آیا، یہ استنجے کے لیے گئے، اس نے نخالص ریشم کا جو 200 کا تھان تھا وہ 400 میں بچے نے دے دیا۔ جب وہ دکان سے نیچے اترا تو عبید اللہ پہنچے، فرمایا بھائی کتنے کا لے لیا؟ کہ جی 400 کا۔ فرمایا بھائی یہ 400 کا نہیں، یہ کم کا ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں نہیں، میرے گاؤں میں 500 کا بکے گا، مجھے 100 کا نفع ہوگا، مجھے اس میں فائدہ ہے، کوئی بات نہیں۔ حضرت عبید اللہ نے فرمایا آجا، اس میں تجھے زیادہ فائدہ ملے گا، یہ تجھے 200 کا مل جائے گا۔ حضرت عبید اللہ اوپر چڑھے، اپنے بچے سے کہا میرے لال یہ تھان تو 200 کا ہے، تو نے 400 کا کیوں دیا؟ کیا تجھے دھوکہ لگا؟ وہ کہنے لگا جی نہیں، میں نے ان سے 400 مانگے، انہوں نے 400 نکال کر دے دیے۔ حضرت عبید اللہ نے فرمایا تجھے مسلمان کا گلا کاٹتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ شرم نہیں آئی؟ حضرت جریر بن عبداللہ شہ سوار، بڑے شہ سوار، گھوڑا خریدنے بھیجا۔ غلام گھوڑا خرید کر لایا 300 درہم میں، گھوڑا تھا قیمتی۔ جب گھوڑا خرید کر لایا تو غلام سے جریر نے فرمایا کتنے کا لے کر آئیں؟ کہ جی 300 کا۔ فرمایا گھوڑا تو قیمتی ہے، چل اس کے پاس چل۔ اس کے پاس پہنچے، اس سے فرمایا کہ بھائی گھوڑا کتنے کا دیا؟ اس نے کہا جی 300 کا۔ حضرت جریر بن عبداللہ نے فرمایا اگر میں تجھے 400 دے دوں؟ وہ کہنے لگا جی بڑا اچھا۔ اگر 500 دے دوں؟ کہ جی بڑا اچھا۔ اگر 600 دے دوں؟ کہ جی بڑا اچھا۔ اگر 700 دے دوں؟ تو وہ کہنے لگا میں نے تو 300 میں راضی ہوں، آپ کس لیے بڑھائے جاتے ہو؟ میں تو راضی ہوں۔ حضرت جریر نے فرمایا اسے 400 نکال کر اور دو، 700 درہم دیے۔ اس کے بعد وہاں سے چلے تو غلام کہنے لگا 300 میں مل گیا تھا، آپ کو بڑھانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ 400 کس خوشی میں دیے؟ تو آپ نے فرمایا تو نہیں جانتا، گھوڑا قیمتی ہے، اسے گھوڑے کی قیمت کا اندازہ نہیں تھا، میں نے اسے 400 اس لیے دیے کہ گھوڑا 700 کا تھا، اور میں نے اپنے نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت لی ہے کہ میں دنیا میں کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ اگر گاڑی مل جائے 5 لاکھ کی 2 میں تو رکے گا؟ رکے گا بھائی؟ کسی حال میں نہیں۔ یہ ہے ایمان والا، دھوکہ نہیں دینا۔ دھوکہ دے کر، حرام کھلا کر، اپنی اولاد کو کھلا کر پالا بڑھا تو ہم سے بہتر تو یہ جانور ہیں میرے پیاروں، ہم سے بہتر تو یہ کتے اور بلی ہے۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا جس نے حرام مال سے پرورش کی کانت النار اولا بھی، جہنم مستحق ہے، جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ کے واسطے ظلم نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، کسی کو دھوکہ نہ دو، اللہ حالات سدھار دے گا، اللہ حالات سوار دے گا۔ اللہ کے واسطے اللہ کے دین کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے قرآن کی نصرت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ الحمدللہ آپ کا یہ مدرسہ، آپ کا یہ ادارہ، آپ بڑی محنت کے ساتھ اور محبتوں کے ساتھ اسے چلا رہے ہیں۔ بچوں کے مکالمے، ان کی تلاوت ناز سن کر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ الحمدللہ اساتذہ بڑی محنت کر رہے ہیں، رب کریم ان کی محنت کو قبول فرمائیں۔ گھر میں ظلم نہیں کرنا اور کسی کو دھوکہ
ہاتھ اٹھاتے ہوئے انشاءاللہ سچائی کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں ان برائیوں سے پاک فرمائے.